www.hazratfirozmemon.org۔ یہاں تو سبھی پرانے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ تصویر کھینچنا حرام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کے دو حق ہیں، ایک محبت کا حق، ایک عظمت کا حق۔ محبت کا حق ادا کرنے کے لیے تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے، مثال کوئی نہیں دے سکتا کہ کتنے لوگ ماشاءاللہ عمل کر رہے ہیں۔ محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق کیا ہے؟ نماز رکھ لیا، نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، نفل عبادت کر لی، تلاوت کر لی، حج کر لیا، عمرہ کر لیا۔ یہ نفلی عبادات جو ہیں اور فرائض، واجبات، سنت موقدہ، اس سے تو کرنے والے بہت ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے کہ گناہ نہ کیا جائے۔ آج اللہ تعالیٰ نے شکلیں کیسی پیاری دی ہوئی ہیں، داڑھیوں کے ساتھ، الحمدللہ مونچھیں صاف، ٹخنا کھلا ہوا، ماشاءاللہ نماز کی پابندیاں، ذکر، تلاوت، جگہ جگہ مدرسے ماشاءاللہ کھلے ہوئے، ایک ایک بستی میں پتہ نہیں کتنے کتنے مدرسے کھلے ہوئے۔ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کسی نے کہ آج یہ حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے پیدا نہیں ہوتے، آج علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے پیدا نہیں ہوتے، تو فرمایا ایسے لوگ دو باتوں سے پیدا ہوتے ہیں، ایک علم نبوت، ایک نور نبوت۔ علم نبوت تو حاصل کر لیتے ہیں کتابوں سے، نور نبوت اہل اللہ کے سینے۔ مفتی صاحب یہاں آ جائیں، مفتی صاحب قریب جگہ دے دیں۔ مولانا محمد برہان آپ بھی آ جائیں بھائی سامنے۔ مولانا محمد برہان کو جگہ دے دیں۔ نور نبوت اللہ والوں کے سینوں سے حاصل نہیں کرتے، اور اگر حاصل بھی کرتے ہیں تو پورا نہیں حاصل کرتے۔ کیا مطلب کہ حضرت والا فرماتے تھے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا اس آیت کو میں دین کی بنیاد، دین کی ابتدا، دین کی انتہا، تعلق مع اللہ کے حصول کا ذریعہ، عطائے نسبت، بقائے نسبت، ارتقاء نسبت کا خدائی منشور سمجھتا ہوں۔ خدائی منشور بہت بڑی بات ہے اگر سمجھا جائے تو۔ جس کو جو کچھ دیا اللہ تعالیٰ نے دیا، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کسی ایسے علاقے میں بیت جب کرتے تھے جہاں رسومات اور عقل صحیح نہ ہو، تو پھر وہاں فرماتے تھے، کوئی اگر بیت ہوتا تھا تو فرماتے تھے سن لو میں مشکل کشا نہیں ہوں، سن لو میرے ہاتھ میں ہدایت نہیں، اولاد دینے والا میں نہیں، رزق دینے والا میں نہیں، اللہ تعالیٰ کی، تاکہ عقیدہ صحیح ہو۔ بعض لوگ بزرگوں سے اس لیے جڑتے ہیں کہ ہمارے مال میں برکت ہو جائے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مال میں برکت جو ہے وہ تقویٰ سے ہوتی ہے۔ بزرگ سے جڑ گئے کسی سے اور نہ کالی کو چھوڑ رہے ہیں نہ گوری کو چھوڑ رہے ہیں، حسین لڑکوں کے ساتھ ذلت کی باتیں کر رہے ہیں، حسین لڑکوں سے خدمتیں لے رہے ہیں۔ پیارے شیخ فرماتے تھے جس دن مجھے یہ پتا چلا کہ میرے ادارے کے طلباء کی نیت فاسد ہو چکی، میں ادارہ بند کر دوں گا۔ مجھے طلباء کی تعداد نہیں بڑھانی، لوگوں میں شہرت نہیں، جیسے آج کل کے کیا حالات ہیں کہ ہماری شہرت ہو جائے، مار مار کے بچوں کا چٹنی بنا کر کہ ہمارے یہاں اعلان ہو کہ ہر سال اتنے بچے فارغ ہوتے ہیں۔ ایک مدرسے میں بغیر حضرت کی اجازت کے حضرت کا نام لکھوا دیا، وہاں سے بستی والے آئے کہ ہر وقت چندہ 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 چندہ، ہر وقت بس چندے کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اور پھر ایک بار ان کے ہی بیٹے میرے پاس پوسٹر لے کر آئے، پوسٹر پہ لکھا تھا ہمارے پاس طلباء یہ آخر میں لکھا تھا کہ ہر طالب علم کو پینسل، ربڑ، اسکیل اور کوئی چوتھی کوئی چیز مفت دی جاتی ہے۔ یہ کون سی بڑی بات ہے بھائی جو مفت دی جاتی ہے؟ اصل تو اللہ کی معرفت اور درد دل لے کر طلباء نکلے نا۔ تو حضرت نے فرمایا اگر ایک ہو نا طالب علم ایک،
اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہو، سب کے نجات کے لیے کافی ہے۔ فرمایا میرے کبھی تعداد بڑھانے کا میں نے سوچا بھی نہیں ہے۔ کتنے لوگ حضرت کے پاس آتے تھے کہ پریشانیاں زیادہ ہیں، اصل میں ہم نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ خزانہ معرفت و محبت میں 4 جگہ پر چندے کے آداب لکھے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے۔ بس یہ سوچنا کہ کسی طرح حضرت شاور حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ اتنا ستائے گئے کہ ہجرت کرنی پڑی۔ قصبے میں آئے، قصبے سے باہر ایک کھڈا کھودا اور اس میں اپنے گھر کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ رہتے تھے، اوپر چپل ڈال دیا۔ جب بارش آتی تھی تو گاؤں والوں کو ترس آتا تھا کہ آپ ہمارے گھر میں آ کر رہ لیں۔ اس طرح مدرسہ شروع ہوا تھا۔ دارالعلوم دیوبند انار کے درخت کے نیچے شروع ہوا تھا۔ حضرت فرماتے تھے آج بس ہم چاہتے ہیں کہ بڑا سا ایک ہو جائے اور ایسے بن جائے، چاہے اس کے لیے عزت نفس جائے چاہے عظمت دین جائے، جہاں چھپی ہوئی۔ فرمایا کہ عطائے نسبت کی فکر، اگر کسی کو عطائے نسبت کی فکر ہوئی ٹھیک ہے، عطائے نسبت ہوگی ماشاءاللہ، اس کے بعد بقا بھی تو چاہیے۔ اس بقا کے لیے بھی اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کیا جاتا ہے۔ پھر جس طرح دنیا میں ہم ترقی کا سوچتے ہیں تو فرمایا اللہ کے عشق اور معرفت میں بھی ارتقاء نسبت کی فکر ہونی چاہیے کہ اور ہر وقت اللہ کی محبت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہی جاوے، بڑھتی ہی جاوے۔ جس طرح دنیا میں اگر روز کاروبار بڑھتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا، نیا دکان کھلتا ہے تو روز اس کی سیل بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، نئے نئے آئٹم آتے رہتے ہیں، سیل بڑھتی رہتی ہے۔ تو وہ کیا دعا کرتا ہے کہ سیل ختم ہو جائے یا جہاں سیل رکی ہے بس یہیں رکی رہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بس یہ ہے اصل معاملہ کہ آخری سانس تک اپنے بزرگوں سے تعلق رکھا جائے، جوڑا جائے۔ اصلاحی تعلق کے ساتھ اگر اصلاح کی کوئی بات نہیں ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کس نے لکھا کہ حضرت اللہ کا کرم میں اللہ کا احسان ہے، کچھ لکھنے کو نہیں ہے، کیا لکھے؟ فرمایا یہی لکھو، یہ بھی ایک حال ہے، یہی لکھو، یہ بھی ایک حال ہے۔ خوب سے خوب تر کی بات ہو۔ اور حضرت فرماتے تھے لڑکوں سے تو اتنی احتیاط کرو، اور کئی بار روتے ہوئے فرمایا کہ یہ داڑھی والا جو ہے نا یہ لڑکیوں سے نہیں پھنسے گا، حمل نہ ٹھہر جائے، بدنامی رسوائی ہوگی، اس کے ساتھ چائے پینے نہیں جائے گا، اس کو اپنے گھر نہیں بلائے گا، خود اس کے گھر نہیں جائے گا۔ فرمایا لڑکوں کا کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب دیکھیں زندگی موت کا تو کیا معاملہ ہے۔ ہمارے دوست ہیں، میرے اجازت یافتہ ہیں، جب ہم کل نکل رہے تھے یہاں کے لیے، ایک تو حالہ سے استاذ آئے اور دورے کے طلباء آئے، لیکن ہم تو جا رہے تھے۔ جب نیچے گاڑی اور نیچے آئی تو پھر وہ ہمارے دوست ہیں عاصم شہزاد کر کے، ان کے والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، دعا کر کے نکلے۔ رات کو فون آیا کہ وہ طبیعت بہت ناساز ہو گئی ہے اور یہ کہ وینٹیلیٹر پر رکھ لیا ہے۔ ابھی تقریباً 5:45 بجے یا اس سے تھوڑا پہلے فون آیا کہ والد صاحب اللہ کے پاس چلے گئے۔ کتنے گھنٹے لگے، کتنی دیر لگی، اللہ کے پاس چلے گئے۔ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بے حساب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دوستوں کو اطلاع تو کی ہے، بس ان سے رابطہ کر کے ان کے پاس جانا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس اللہ معاف فرمائے، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو فرصت میں نکالو گے فرصت میں ملے گی۔ حضرت والا برماز میں ایک جگہ بیان کر کے اور آگے تشریف لے جا رہے تھے تو کسی نے کہا کہ حضرت وہ راستے میں ہی بہادر شاہ ظفر نیک تھے، بادشاہ تھے، نیک تھے، نمازی تھے، ان کی قبر ہے۔ بڑا ستایا انگریزوں نے انہیں، یہاں تک کہ ان کے بیٹے کی گردن کاٹ کر اور ٹرے ہوتا ہے نا اس میں رکھ کر کپڑا ڈال کر لے آئے کہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، بیٹے کی گردن اس کے اندر۔ ان کے کام ہی یہی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ سونے نہیں ہے، سمجھا، آنکھ بھی اسے نہیں چھپتے۔ ہاں بس وہاں رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کو دیکھ رہے تھے، ظاہری بات ہے آنکھ تو چھپکے گی نا، تو آنکھ چھپک گئی کہ اے آنکھ مجھے تجھ سے گلا ہے، تو چھپکی کیوں اتنی دیر میں اپنے شیخ کو نہیں دیکھا۔ حضرت فرماتے تھے یہ جس کو جتنا زیادہ اپنے شیخ کی محبت ملی اس درجے کا وہ اونچا اڑا۔ وجب حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وجبت محبتی
للمتحابین فیہ، کہ جو کسی اللہ والے سے محبت کر لے گا تو اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ اب جو ہر ایک دوسرے کو اللہ والا سمجھے، الحمدللہ جب میں اللہ کو بیان کرواتے ہیں، جیسے کل نورانی مسجد میں بیان ہوا، جن دوستوں نے دیکھا میں چپکے کچھ پڑھ رہا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ اب اللہ سے معافی مانگ رہا تھا، اس میں اعظم پڑھ رہا تھا، اپنی نیت کو جما رہا تھا دل میں کہ اپنی نیت جمے تو پھر آگے بڑھے نا، اپنی نیت تو ہو نہیں رہی ہے تو آگے کیا بڑھیں گے؟ بیان چاہے 5 منٹ کم ہو جائے، اپنی نیت۔ اور پیارے شیخ نے فرمایا کہ جب مسجد کی اینٹ رکھو، جب مدرسے کی اینٹ رکھو، جب خانقاہ کی اینٹ رکھو تو آسمان والے سے رابطہ کرو کہ میں کیوں کر رہا ہوں، یہ وجہ کیا ہے؟ تکبر اور جھا صدیقین کے سروں سے سب سے آخر میں نکلتی ہے، سب سے آخر میں۔ فرمایا اگر درد دل ہو نا تو چلتا پھرتا مدرسہ ہوگا، چلتی پھرتی خانقاہ ہوگی۔ اس طرح شیخ کو گھیر کر بلایا جاتا ہے، مشہور لوگوں کو، ہمارا تو کچھ بھی نہیں لیکن جو مشہور لوگ ہیں اس طرح گھیر کر بلایا جاتا ہے تاکہ ان کو پتا چلے کہ وہ ہمارے پاس آئے تو ہمیں چندہ لینے میں آسانی ہو۔ بس بہت سے لوگ حضرت فرماتے تھے ان کا دماغ ہی چندے میں چلتا ہے، 2 رکعت صلاۃ الحاجات میں نہیں چلتا۔ اطلاع دینا کوئی منع تھوڑی ہے، حضرت والا بھی کبھی کبھی، ہمیشہ نہیں، کبھی کبھی کئی مہینوں کے بعد سے اطلاع کرتے تھے۔ وہ بھی فرمایا کہ احسان کرنے کے لیے، کل کو تمہیں یہ نہ ہو کہ ہمیں اطلاع نہیں ملی اور اس نیک کام میں ہمارا حصہ نہیں لگا، اس لیے تمہارے لیے اعلان کرتا ہوں۔ جیسے پیٹی رکھنا منع نہیں ہے، کیوں کہ کسی کو 10 روپے دینے، اب اس کو جھجک ہوگی میں 10 روپے کیا دوں، تو وہ اس کی پیٹی میں ڈال دے گا، اس کے 10 روپے کے اخلاص میں اللہ تعالیٰ لاکھ قبول فرماتے ہیں، لاکھ قبول فرماتے ہیں۔ لیکن پیٹیاں چلانا اور رومال چلانا 2 صورتیں ہی ہوتی ہیں، یا تو خطبہ روک دیا جائے تو یہی صورت ہو سکتی ہے، یا بیان نہ کیا جائے بس بیٹی ہی چلتی رہے بس۔ اب خطبے کو روک کر مٹھائیاں تقسیم کرنا اللہ معاف فرمائے، واجب کو چھوڑا ہوا ہے وتر کو، اور پیٹی چل رہی ہے۔ خطبے میں لوگ ناراض نہ ہوں، دیر نہ ہو جائے، بیان 20 منٹ پہلے بند کر دو بھائی، یا خطبے کے درمیان اللہ معاف فرمائے پیٹی چلتی رہے، جیبوں سے لوگ مال نکالتے رہیں۔ خطبے کا ادب کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ آسمان والے پر اعتماد بھی ایسے ہی نہیں ملتا۔ اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک صاحب آئے، سونے کی اشرفیاں پیش کی مدرسے کے لیے، تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی مدرسے کے نام پر یا کسی عالم کے بارے میں کچھ کہہ دیا، فرمایا اٹھو یہاں سے، کوئی دینی طریقے کے بارے میں کچھ کہہ دیا، خوب ان کو رگڑا دیا، بھاگو یہاں سے، بڑے آئے، تمہیں ہمت کیسے ہوئی تم نے علماء اور دین کے نام پر کہنے کی؟ اچھا حضرت معاف فرما دیجئے، بڑے حضرت معاف فرما دیجئے، آپ سو رہے تھے میں نے آپ کو اٹھا دیا، معاف فرما دیجئے۔ یہ جو 40 سے اوپر میں شادیاں کرتے ہیں نا، یہ حال دیکھیں گے آپ، کام پیر کہاں رکھ رہے ہیں، پڑھ کہاں رہا ہے، بیٹھے کہاں ہے، تصور میں بیوی، گردن نیچے کیے ہوئے، تصور میں جانا کو لیے ہوئے۔ ابھی تو یہی ہو آپ، ابھی اسٹارٹ بھی نہیں ہوا ہے بیان اور اس سے پہلے ہی سو رہے ہیں۔ اور ہمارے جو کراچی میں دوست سن رہے ہیں انہیں پتا ہے میں کس کے لیے کہہ رہا ہوں گا، ان سب پتا ہے، ان کو کوئی ایسی بات نہیں۔ ہمارے مولانا محمد کریم صاحب جو ہے نا وہ بھی سونے کے عاشق ہیں، وہ امام صاحب چلے گئے یہ سجدے میں ہی سو رہے ہیں۔ ہمارے اشرف المدارس کی مسجد اشرف کے نائب امام بھی اور مؤذن بھی، اور امام صاحب چلے گئے یہ سو رہے ہیں۔ امام صاحب نے بھی کہا بیٹے کو سونے دو۔ حضرت میرے پیارے مرشد حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکات ان کے پاس ایک امام صاحب اور ایک مؤذن صاحب آئے اور آ کر کہا کہ ہم لوگ کمیٹی والوں سے ناراض ہو کر آ گئے، ابھی ہم نے اس مسجد میں جانا ہی نہیں ہے، ہم بس کہیں اور انتظام کرتے ہیں اپنا۔ حضرت نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ حضرت آنکھ لگ گئی تھی ہماری اثر میں کیبلے میں، ہم دونوں ہی نہیں اٹھے۔ وہ لوگ محلے والے آئے، انہوں نے دیکھا کہ ہم سو رہے ہیں، ڈاکٹر عزیر ابھی تو اس کو اٹھایا ہے، یہ تم لوگ پیشنٹ کے سامنے سو جاؤ گے تو پتا چلا پیٹ کا کیا حال ہوا۔ ایک آدمی کے پیٹ کا آپریشن ہوا تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب ابھی تو آپریشن ہوش تو آ گیا لیکن تکلیف بہت بڑی ہے، الٹرا ساؤنڈ تو مفت کا ہے، ویسے تو دوسروں کی جیب سے نکلتے ہیں۔ الٹرا ساؤنڈ کیا تو اندر کینچی رکھی ہوئی تھی پیٹ میں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا سوری آپریشن دوبارہ ہوگا بھائی، وہ کینچی نکال لی، اس کے بعد پھر ابھی بھی بہت تکلیف ہے، دیکھا تو پلاسٹ پڑا ہوا تھا اندر۔
انگریز کی بات ہو رہی ہے، مسلمان کی بات نہیں ہو رہی ہے، کام ان لوگوں کے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جب جو ہے وہ پھر دوبارہ کیا ہوا کہ ڈاکٹر صاحب تکلیف بہت زیادہ ہے، بس پیٹ پتہ نہیں کیوں پھول گیا، پیٹ بہت پھول گیا ہے کہ او ہمارا ہیڈ کدھر ہے، جو انگریزوں کی ٹوپی ہوتی ہے وہ بھول گیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ امام صاحب اور مؤذن صاحب آئے اور کہا کہ حضرت یہ اس طرح ہم لوگ سو گئے تھے، یہ لوگ آئے آہستہ سے اذان دی، آہستہ سے چپکے اور نماز پڑھائی، یہ جا وہ جا. ہماری آنکھ کھلی تو اب مغرب کا وقت ہو رہا تھا، جلدی سے ہم قضا نماز پڑھی اور جلدی سے مغرب کی تیاری کی، اب ہمیں نہیں جانا ہے. اور یہ لوگ اس طرح غصے میں بہت زیادہ. تو حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا آپ کتنے برسوں سے امامت کر رہے ہیں؟ کہ حضرت 18 برس ہو گئے. 18 برس میں کبھی انہوں نے اس طرح کیا؟ خاموش. فرمایا یہ لوگ ہر سال اس طرح کرتے ہیں؟ نہیں. ہر مہینے، ہر ہفتے، ہر روز؟ نہیں. فرمایا پھر؟ فرمایا یہ امامت اور اذان دینا کتنی بڑی دولت ہے. انبیاء علیہ السلام کو مارا جاتا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کو اتنا مارتی تھی امت کہ بےہوش ہو جاتے تھے. 950 سال اللہ تعالیٰ نے عمر عطا فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکلیفیں دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں دیکھو. ارے آپ کو اللہ نے امامت دیے، بیچارے نے اگر حرکت کرتی تو کیا ہو گیا؟ آپ جاؤ جا کے مسجد سنبھالو اور لوگوں سے محبت کے ساتھ رہو. کہ حضرت جزاک اللہ آپ کا احسان ہے. ہر وقت مربی کا سایہ چاہیے. ہر وقت ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کس پر ظلم کر رہے ہیں، کس کو گالی دے رہے ہیں، کس کو ستا رہے ہیں، کس کے حقوق کو غصب کر رہے ہیں. کہ اپنے جو ابھی پچھلے دنوں گھر کی ماسی اور ڈرائیور اور چوکیدار پہ اللہ نے بیان کروایا تھا. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کن لوگوں نے خط لکھا اور کس نے میسج کیا کہ جو بڑے تہجد گزار اور بڑے بیان کرنے والے ہم لوگ، ہمارے اپنے حالات ہی ایسے ہیں، اللہ معاف فرمائے. تو اللہ والے کے پاس انہوں نے ایسی بات کی دین کے بارے میں، فرمایا اپنے اشرفیاں اٹھاؤ یہاں سے جاؤ. بہت منت کی کا بس بھاگو یہاں سے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے بزرگ کا نام یاد نہیں، شاید حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تھے لیکن بہرحال نام یاد نہیں. تو اس آدمی نے وہ جو سونے کی اشرفیاں تھیں نا حضرت کے جوتوں میں ڈال دی ساری اور چلے گئے. اور اللہ والے آئے، دیکھا جوتوں میں اشرفیاں ہیں، ان کو پھینکا اور پھر جوتوں کو جھاڑا کہ کوئی اشرفی اوپر نہ پھنس گئی ہو. جوتے پہنے، اشرفیوں کو دیکھا بھی نہیں اور چلے گئے. حضرت رمزی اٹاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تجھے دھوکہ نہ دے سکی ہرگز سکوں کی جھنکاریں، تجھے دھوکہ نہ دے سکی ہرگز سکوں کی جھنکاریں، تیرے دست توکل میں تھی استغنا کی تلواریں. حضرت فرماتے ہیں یہ جو مالداروں کے دروں پر ہم جاتے ہیں، ان کے دکانوں پر بیٹھ جاتے ہیں، بھائی جو کرتے ہیں نا، اس سے ان کے دماغ خراب ہو گئے، دین کی عظمتیں دل سے نکل گئی ہیں. اور فرمایا کہ مسجد نبوی کیسی تھی؟ چھپر کی تھی نا، اوپر کھجوروں کے پتے تھے، بارش آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے، پیشانی مبارک کیچڑ سے بھر جاتی تھی. آج جو اصل روح ہے حضرت فرماتے تھے. اب جب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے لاہور جانا ہوا سیانت المسلمین کے جلسے میں، تو وہاں پر پھر اس کے بعد پھر مولانا مشرف علی تھانوی صاحب دامت برکاتہ سے ملنے گئے. آواز نہیں نکل رہی تھی حضرت کی غم سے. فرمایا اب وہ مدارس میں بھی بات نہیں رہی. اب وہ اس پر زور ہوتا ہے کہ پبلک زیادہ ہو، شہرت زیادہ ہو، ہم مشہور ہو جائے کہ ہمارے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. لیکن وہاں سے اللہ کے عشاق نکلیں اور اصلاح پر زیادہ زور دیا جائے. ایک اگر نکلا کتنوں کا، حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے نکل رہے ہیں. ایک مدرسے سے ایک نکلے نا پورے دنیا کے لیے کافی ہو جائیں گے. اتنے مدارس ہیں، ایک سے ایک نکلے صرف. حالانکہ اگر ہمت کی جائے، جو میرے تعلق جنہوں نے میرے حوالے کیا ہوا، کرنا کیا ہے حضرت کا طریقہ بتاؤ. وہاں پر الحمدللہ اصلاح پر زیادہ زور دیا جاتا ہے. کس طرح ہم لوگ اللہ والے بن جائیں، طلباء اللہ والے بن جائیں. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے تو یہاں تک فرمایا پڑھنے پڑھانے کا مزہ جب ہے جب پڑھانے والا بھی اللہ والا ہو، پڑھنے والا بھی اللہ والا ہو، صاحب نسبت اللہ والا ہو، تب پڑھنے پڑھانے کا مزہ ہے. ابھی ایک کچھ بناتے مدرسے ہیں کس طرح حضرت والا کے حساب سے
کوئی مرد نہیں پڑھائے گا، کسی مرد سے کوئی رابطہ نہیں ہوگا، حتیٰ کہ انٹر کام پر بھی نہیں، حتیٰ کہ پرچے بھی نہیں. جتنا آپ خواتین کو آتے ہیں اتنا کریں. آپ کے گھر کے مرد جو ہے وہ آپ سے رابطے میں رہیں، باقی کسی سے کوئی رابطہ نہیں. ابھی ایک بہت بڑا مدرسہ جو جامعۃ الرشید کے انڈر میں ہے، ان کی جو ہے وہ بڑی بازی ہوتی ہے یا جو بھی کیا بولتے ہیں، تو وہ الحمدللہ داخلے سلسلہ ہے. ہر بات جو کہوں عمل آج ہر 15 دن پر 10:30 بجے بیان بھی ہوتا ہے، لیکن آج ظاہری بات نہیں ہو سکے گا. تو انہوں نے مجھے فون کر کے کہا دیکھیں آپ کہ بھئی ہم نے 1 سال کا کورس کیا ہے خواتین کے لیے. ان کا مدرسہ بنا کے ایسی جگہ پر ہے جہاں کالجز ہیں اور گھر بڑے بڑے گھر ہیں وغیرہ ہیں. تو اتنی پذیرائی ہوئی اور 60 خواتین غالباً آئیں، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ کالج کی بچیاں مجھے فون کیا کہ اس طرح وہ کالج کی بچیاں ہیں، اس کے برقعے بھی ایسے ہیں اور برقعوں کے بعد لباس بھی ایسے ہیں. اب کیا کریں؟ کیا کریں؟ آپ بڑی ہیں، آپ قانون نافذ کریں کہ یہاں اللہ کی محبت سکھائی جاتی ہے، یہاں سے اللہ کی محبت کے چشمے نکلتے ہیں. تو آپ آنا ہے تو آپ کو یہ کپڑے پہن کے آنا ہوگا اور برقعے سادے ہوں گے، پردے کے ساتھ آنا ہوگا، چاہے سب چلے جائیں. بھائی مقصود پہلے کیا ہے؟ مقصود اگر اللہ کی رضا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کے کرم سے 2-3 دن پہلے فون آیا کہ سب بچیوں نے کہا جس طرح آپ بڑی بازی آپ کہیں گے ہم اس طرح کریں گے الحمدللہ. اور سنیے آپ، اس میں ایک خاتون مارکیٹنگ میں ڈگری لیے ہوئے، مارکیٹ میں جانا لڑکی کا کیا حالت ہوگی اس کی. تو انہوں نے یہ کہا کہ باجی چند دنوں میں یہاں جو نور اور سکون ملا ہے ساری زندگی نہیں ملا. نامحرم کے ساتھ پڑھنا، بے حیائی، گپ شپ، کیا سکون ملے گا اس سے. آج ہمارے جیسے گاؤں کے لوگ بھی دوسروں کی بیٹیوں کے بارے میں سن کر ہماری بیٹی بھی یہ بنے گی، ہماری بیٹی بھی دوسروں کے جوتے اٹھائے گی، ہماری بیٹی بھی ان کے جوتے چاٹے گی. اچھا پیسے آئیں گے گھر میں ریل پہ لوگی، کیا ریل پہ لوگی؟ پیسے تو آ جائیں گے، اللہ تو نہیں آئیں گے. اس خاتون نے کہا آج کے بعد میں نوکری نہیں کروں گی. کیا تھوڑا سا محنت ہوئی اللہ کے کرم. ہر دل میں گو موجود ہے، ہر دل میں عشق کا دفینہ، گو موجود ہے ہر دل میں عشق کا دفینہ، ملتا نہیں کبھی یہ بے خون و پسینہ. جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، لیکن بغیر محنت کے یہ خزانے نہیں ملتے. اللہ مجھے اور ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. دین کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے تباہیاں آتی اور بات سمجھ میں نہیں آتی. پیارے شیخ نے فرمایا کہ اگر اللہ سے ذرا بھی تعلق مضبوط ہو نا تو جب نسبت عطا ہو گئی اس کے بعد اس کی بقا کی فکر کرے گا، اور جب بقا کی آئی بات ہے تو اب اس کے بعد ارتقاء نسبت کی بھی فکر کرے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات، آج حضرت فرماتے تھے عقیدہ ہی نہیں بنتا کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، مشکل کشا اللہ ہے، شفا دینے والے اللہ ہیں، لیکن یہ بھی ذہن نہیں بنتا شفا دینے والے اللہ ہے نا، کسی کے ذریعے دیتے ہیں، ایسا ہی ہے نا. رزاق اللہ ہے، کسی کے ذریعے دیتے ہیں نا. مشکل کشا اللہ ہے، کسی کے ذریعے ہوتا ہے نا. تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات بھی دیکھ لو، جس کو ملی ہے اللہ والوں کے ذریعے ملی ہے، ان کے ناز اٹھانے سے ملی ہے. حضرت کا شعر ہے، محبت تیرا صدقہ ہے، محبت تیرا صدقہ ہے، ثمر ہیں تیرے نازوں کے، جو یہ میں نشر کرتا ہوں خزانے تیرے رازوں کے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ محبت کے 2 حق ہیں، اللہ تعالیٰ کے 2 حق ہیں، ایک محبت، ایک عظمت. محبت کا حق تو ادا کرنے والے پتہ نہیں کتنے، ہم گن بھی نہیں سکتے. عظمت کا حق یعنی گناہ نہ کرنا. محبت کا حق کیا ہے؟ نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، یہ اللہ کی محبت کا حق ہے. عظمت کا حق یہ ہے کہ ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کیا جائے. جب تک اس اصلاح کرائیں گے نہیں. اب ایک دیکھیں آج کل ہم کیا کہتے ہیں، صاحب میں ذکر تو کروں گا لیکن پریشانیاں دور ہو جائیں. پھر حضرت فرماتے تھے اللہ کے بندے، اللہ کے ذکر سے تو پریشانیاں دور ہوں گی، اور جو شرطی پہلے لگا رہا ہے کہ میرے پریشانیاں دور ہوں. اس کے بعد فرمایا کہ ہم گھر گئے
کمرے میں اندھیرا ہے، پریشانی ہوئی، سوئچ کو ٹٹولا، بٹن دبایا، روشنی آ گئی. اتنی دیر مشکل ہوئی نا، چاہے 2 منٹ یا 3 منٹ، تو وہ مشکل ہم اٹھانے کے لیے تیاری نہیں. اس کے بعد جب روشنی آتی ہے تو پتہ چلتا ہے میں کس کس گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں جو مجھے گناہ معلوم ہی نہیں ہے. کل جب بیوی کے حقوق پر بیان ہو رہے تھے رات کو نورانی مسجد میں تو اس طرح بیٹھا تھا نا، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو میں روتے ہوئے دیکھا، پتہ نہیں کتنے لوگ، اور کچھ لوگوں کے چہرے سے معلوم ہو رہا تھا کہ یہ باتیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ بیوی کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا سفارشیں کی، یہ نہیں. تو حضرت فرماتے ہیں، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو طاعت ہے وہ محبت کے لیے میں سے ہے، یعنی محبت سبب ہے اور اطاعت کرنا سبب ہے، اور گناہ سے بچنا یہ محبت کا اثر ہے. لیکن کہتے ہیں کہ اگر اعمال میں کمزوری ہو تو یہ محبت کے اوپر نہیں، یعنی اگر کوئی شخص میں عملی طور پر کوئی کمزوری ہو تو اس کو یہ نہ کہو کہ یہ اللہ کا عاشق نہیں ہے، یعنی کہ نفلی عبادات کم ہو، تلاوت نہیں ہے، فرض کریں ذکر نہیں ہے. ابھی آج کل تو عجیب معاملہ ہے، یہ میرے شیخ ہیں ماشاءاللہ، اس طرح ہے گل خان، تم کدھر کا؟ کوئٹہ کا ہے، تو ہم بھی کوئٹہ کا مہمان ہے بھائی. وہاں ہانگ کانگ جانا ہوا تو امام صاحب میرے زیادہ تر دوست پٹھان ہیں، کوئٹہ کا نام ہی میں نے بدل دیا، ہاں عاشقوں کا شہر. زیادہ تر دین کے لوگ جو ہے نا اسی علاقے سے آتے ہیں، ہر دین کے شعبے میں آپ کو یہی ملیں گے. پیدل جماعت میں ہمارے جیسے نہیں ملیں گے، یہی لوگ ملیں گے پیدل جماعت میں، زیادہ تر کی بات بتا رہا ہوں. تو وہاں پر پہلے جب میں دبئی جانا شروع ہوا بیانات کے سلسلے میں، تو بہت بڑی تعداد میں خان صاحب سمجھتے تھے کہ میں بھی خان ہوں، تو اٹھا کر مجھے دبا کر اوپر اٹھا کر پھر نیچے پھینک دیتے. میں کہتا تھا بھائی میں مہمان پٹھان ہوں، آپ اس طرح حشر نہ کریں میرا. تو ہانگ کانگ میں جو ہے وہ جب جانا ہوا تو وہ بیان ختم ہوا کا کھانا، تو میں نے کہا کھانا کس چیز کا بھائی، ہم تو اس طرح کھانا نہیں کھاتے. تو کہا ہم نے تو کھانے کا انتظام کر لیا ہے. میں مسجد پہلے دیکھ چکا تھا، تو میں نے کہا کہ آپ کھانا کھلائیں گے کہاں؟ سب لوگوں کو بیان کے ختم ہونے کے بعد سب کھانا کھا کر جانا. میں نے اتنے لوگوں کو آپ کھلائیں گے کہاں؟ کہا مسجد میں. مسجد کوئی شادی حال ہے کیا؟ نعوذ باللہ. تو شرعی عذر کون سا ہے؟ شرعی عذر ایسا تھوڑی شرعی عذر ہوتا ہے. میں نے کہا آپ نے اتنے لوگوں کو دعوت کی ہے، اسی لیے لوگ بیان کراتے ہی نہیں ہیں کہ بیان کے بعد اتنے لوگوں کو کھلانا ہوگا، اور ہم تو ویسے بھی کھاتے ہی نہیں ہیں الحمدللہ، بیان کے ساتھ کھانا اور یہ نہیں. جہاں ہم جاتے ہیں تو اپنا انتظام کراتے ہیں الحمدللہ، انتظام تو وہی کرتے ہیں دوست، لیکن پیسے ہمارے ہوتے ہیں. کوئی خاص کوئی ویسا کوئی معاملہ ہو، شیخ کہہ دے وغیرہ، وہ الگ بات ہے. کہ ایسے تو ہم کھانے کے بغیر چھوڑیں گے نہیں. تمہیں پتہ ہے ہم تو پٹھان ہیں. تو میں نے کہا کہ بھئی آپ پٹھان ہیں، میں میمن پٹھان ہوں. کہا ہم تو چھوڑیں گے نہیں. میں نے کہا آپ کو ایک میں بات بتاؤں گا، آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ کہ کیا؟ میں نے کہا بڑے حضرت نے منع فرمایا. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں غلام، جن کے قدموں کی خاک، انہوں نے منع فرمایا. ٹھنڈے پڑ گئے. کہا اچھا ٹھیک ہے اب کیا کریں. گاڑی تک پہنچانے آئے اور اس کے بعد 2 بڑے بڑے تھیلے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کھانا پارسل ہے. جب یہاں نہیں کھا رہے تو یہ پھر کیوں لے جائیں گے ہم؟ کہا یہ تو لے جانا پڑے گا. میں نے کہا ہم کیوں لے جائیں، آپ بتائیں. آپ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ابھی جیسے گاؤں جانا ہے ہمیں، وہاں پر ٹنڈو آدم کے نزدیک گاؤں ہے، وہاں پر دوپہر کے کھانے کا انتظام کرنا ہے، ایک مثال ہے. اب وہاں پر اتنے سارے دوست ہیں، 2 دیگیں جب اتریں گی تو گاؤں والے جو دوسرے آئے ہوئے ہیں کا 2 دیگیں 18,000 روپے. بھائی ہم بیان نہیں کراتے. اب دین کا نقصان ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ آج کل تو ضد کی جاتی ہے کہ نہیں کھانا کھانا. پچھلی بار بھی جو ہم آئے الحمدللہ ہر جگہ اللہ کے کرم سے، ایک آدھ جگہ کوئی وہ تو الگ بات ہے، باقی ہر جگہ اپنے پیسے دیے. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ آج کل تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی کہے کہ ہمارے شیخ ہیں، نثار صاحب آپ سو رہے ہیں، آپ بھی سو رہے ہیں، نذیر احمد نام ہے نا سائیں، نذیر احمد سولنگی، ہاں بھٹو، اچھا جھنڈا ونڈا نہیں لینا. تو آج پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہارا شیخ کہاں؟ شیخ تو کہا تمہارے شیخ کا تہجد کی کتنی رکعت پڑتا ہے؟ بھائی تہجد کی ولایت میں تہجد شرطی نہیں ہے. وہاں تو ایک ہی معاملہ ہے کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، یہ اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا ولی ہے.
ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں، میں کتنے مدرسے میں کتنے طلباء کو دیکھتا ہوں اچھے اخلاق، کسی مستی میں مبتلا نہیں، شیخ کو خط لکھنے میں پتہ چلتا ہے، نہ اپنے ہاتھ سے گندی مذاق کرنا، نہ کسی اور سے مذاق کرنا۔ حضرت تو فرماتے تھے جوش میں کہ آج تم طالب علم ہو، کل تم پڑھاؤ گے، اختر کی بات یاد رکھنا، درد سے مر جانا، کسی سے پاؤں مت دبوانا۔ ابھی ہم کہیں جاتے ہیں نا تو وہ اب جو مدرسے کے طالب علم ہوتے ہیں امرت، ان کو خدمت میں لگا دیتے ہیں، ارے بھائی ہمارے دوست ہیں، مہندی نہیں لگی ہوئی ان کے ہاتھوں یا پیروں میں، یہ خود خدمت کر لیں گے، لیکن امرت سے، اور جب ان کی داڑھی قدرتی نہیں آئی ان سے کام مت کروائیں۔ ان چیزوں کی احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی نہیں۔ لڑکوں سے احتیاط کرنے کے بارے میں کتنا حکم ہے۔ تو پیارے شیخ نے فرمایا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ آیا بڑھیا کو یاد کر رہے ہیں، اچھا معاف کر دیا، چلو کوئی بات نہیں۔ اب مولانا خالد صاحب بیٹھے رہیں، تشریف رکھیں، بیٹھے رہیں۔ اب اپنے دوستوں سے پوچھیے گا کہ رات کے کھانے میں کوئی بھنگ تو نہیں پلا دی تھی غلطی سے، پوچھیے، مجھے بتا دیجیے گا، آئندہ ایسا بھنگ ونگ نہیں پلانا بھائی۔ اب جاگ کے ڈر کے مارے کے ہم پر الزام لگ جائے گا۔ بس آپ جو ایک ہی تصور کریں ہلکا سا کہ لیلا کے سامنے مجھے بیوی کے سامنے نیند آتی ہے؟ نہیں نا، لیکن پھر مولا کی باتوں میں نیند کیوں آ رہی ہے بھائی؟ اس لیے بس جاگتے رہو، کتنی دیر نیند آئے گی؟ اور ریحان ہمارے دوست تو ایسی حالت ہو رہی ہے سردی میں، ایسا لگتا ہے اسکردو میں بیٹھے ہیں بیچارے، چہرہ بھی مرجھایا ہوا ہے اس وقت۔ ہمارے حالات کیا ہے؟ بیوی اگر، جو رات کو عرض کیا تھا نا کہ بیوی اگر ہم سے بات کرے تو ہم کہیں گے اس وقت میں بہت تھکا ہوا ہوں، اس وقت مجھ سے بات نہ کرو، اور غصہ اور بدتمیزی الگ کریں گے۔ اب بیوی سوچتی ہے چلو کھانے کے وقت بات کر لیں گے، بھائی کھانے کے وقت مجھ سے منہ نوچ لیتے ہیں، عاشق بنے ہوئے، کیونکہ داڑھی آ گئی عاشق ہو گئے، ٹخنا کھل گیا عاشق ہو گئے، نماز پڑھ لیا عاشق ہو گئے۔ ارے عاشق کچھ اور ہوتے ہیں، جو ایک بات پر شیخ نے کہہ دیا ختم بات، اللہ نے سفارش کر دی وہی تو شیخ بتا رہا ہے بھائی، جو اللہ نے سفارش کی شیخ وہی تو بتا رہا ہے۔ اب بیوی بات کرے تو کس وقت کرے؟ تمہارا تو کوئی ٹائم ہی نہیں ہے، یا تو بیت الخلا سے کنیکشن بیوی کو دے دو، وہیں سے فون پہ بات کرتے رہو، ایکسپورٹ بھی ہوتی رہے اور زبان سے امپورٹ بھی ہوتی رہے۔ سوچیں تو صحیح ہم لوگ کتنا ظلم کرتے ہیں، کتنا اذیت دے دیتے ہیں گھر والوں کو، کس طرح ڈانٹ ڈانٹ کر ان کا حشر کر دیتے ہیں، اور شیخ کو بھی نہیں بتاتے، اور اگر شیخ نصیحت کرے سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ یہ کون سو رہا ہے آپ کے برابر میں؟ ڈاکٹر عزیر سو رہے ہیں؟ پہلے یہاں بیٹھا تھا یا میں نے پکڑا وہاں جا کے بیٹھ گیا؟ ڈاکٹر لوگ بھی اونچی چیزیں ہیں بھائی۔ ایک اخلاق، کتنے بزرگ تھے صبح سویرے زبان کو پکڑ کر کہتے تھے کہ تو صحیح رہنا، تیری وجہ سے دوزخ میں نہ جانا پڑ جائے۔ بتا رہا ہوں کہ ماں باپ سے بھی جھڑک کے بات کرنا، اور بیوی کو اگر بیوی کوئی بات کرے بھائی اس وقت میں تھکا ہوا مجھ سے بات مت کرو اس وقت، اب وہ بیچاری پھر کس وقت بات کرے؟ کھانے کا وقت ہے، بات کھانے کے وقت میں باتیں مت کیا کرو مجھ سے، ہر وقت جھڑکنا، ناراض ہو جانا، بدتمیزی کرنا۔ ایک شخص جو ہے وہ فضول میں بیوی سے ناراض ہو گیا، ساس سسر کے لیے کیا حکم ہے کہ جب نکاح ہو گیا تو یہ ماں باپ ہے، تو ساس سسر سے لڑنے چلا گیا کہ تمہاری بیٹی ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے، اور اس نے مجھے اتنا ستایا ہے، اب اس سے میں نے بدلہ لینا ہے، آج کے بعد بڑے سنگا سے فارغ ہو کر میں صفائی نہیں کروں گا تاکہ تمہاری بیٹی کو تکلیف ہو۔ بھائی ہے جہالت کی بات، خود جو ناپاک ہے اس کی فکر نہیں ہے، بیوی کو بدبو ہے اس کی فکر ہے۔ سوچو، شیخ کو بتاؤ کہ میرے اندر چڑچڑ آ گیا ہے، میرے اندر غصے کی عادت آ رہی ہے، وہ شیخ کس لیے کیا ہے؟ حلوے مانڈے کے لیے؟ سفر میں چلنے سے پہلے نیت کیا کرنی چاہیے شیخ کے ساتھ؟ کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ حالانکہ وہ سب لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ نیت کیا ہونی چاہیے، بیان کرنے میں نیت کیا ہونی چاہیے۔ حیدرآباد میں ہم بیٹھے ہیں، حیدرآباد والے جو آئے ان کو نیت کیا کرنی چاہیے، جو ساتھ آئے ان کو کیا نیت کرنی چاہیے، پتہ ہے نہیں، اور پھر کہنے فائدہ نہیں ہوا۔ دیکھ رہے ہیں کیا حالت ہو رہی ہے اس کی۔ اب وہ سوئی لایا صاحب نے، بس آئندہ مفتی صاحب سوئی لایا کریں صاحب نے، اٹھا کر لگائیں زور سے سوئی۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں اخلاق کے بارے میں،
حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کامل ایمان اس کا ہے، کامل ایمان اس کا ہے اس کے اخلاق اچھے ہیں. وخیارکم خیارکم لنسائہم، اور اس میں بھی اچھے اور خیر والے وہ لوگ ہیں جو بیویوں کے ساتھ خیر سے اور اچھے طریقے سے رہتے ہیں. کتنی بڑی سفارش ہے. جھڑک دینا، ناراض ہونا، ہمیں فون کرنا چاہیے سفر میں آئے ہوئے، اور بیوی فون کرے جھڑک دیتے ہیں. تو پتہ نہیں ہے میں اس وقت کیا کر رہا ہوں. بیوی تھوڑی پوچھے گی اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں. ایک آدمی جو ہے وہ گیا ٹرین میں جا کے اپنے برتھ پر گیا تو کوئی دوسرا آدمی سو رہا تھا وہاں، تو اس کا کہا بھائی جان اٹھایا، کیا یہ برتھ میری ہے آپ یہاں سے ہٹ جائیں. اس نے تو جانتا نہیں ہے میں کون ہوں، معافی چاہتا ہوں، ٹھیک ہے آپ ہی سوتے رہے. ٹرین آگے حیدرآباد میں آ کر رکی، وہاں سے کچھ لوگ اتر گئے، کچھ لوگ چڑھے. ایک صاحب آیا، اس کو آ کے اٹھایا، کہا بھائی صاحب یہ میری سیٹ ہے، آپ ہٹ جائیں یہاں سے. کہا تو جانتا نہیں ہے میں کون ہوں. ٹھیک ہے بھائی آپ لیٹے رہیں. سکر میں گاڑی رکی، وہاں تیسرا آدمی آ کے، وہ تھا تھوڑا پہلوان اور تھوڑا کڑک قسم کا آدمی تھا، کوئی بڑا افسر بھی ہوگا. تو اس نے اس کو کہا بھائی صاحب اٹھیے یہ میری جگہ ہے. کہا تو جانتا نہیں ہے میں کون ہوں. تو اس نے غصے سے پوچھا کون ہے تو نہیں جانتا میں کون ہوں، کون ہے تو جو کہہ رہا ہے تو جانتا نہیں. کہا جی میں مریض ہوں. اور یہ ہمارا حال بھی یہی ہے، اللہ معاف فرمائے. اخلاق اتنے برے ہیں. رات کو میرے خیال میں 10 منٹ اس پر بیان ہوا تھا. یہ بیچارے ہنستے نہیں ہیں، جب انہیں تفصیل پتہ چلتی ہے حدیث پاک کی کہ کون سی ہنسی دل کو مردہ کرتی ہے تب پچھتاتے ہیں. کاش ہم ہنستے نا تو پھر بات ہی اور ہوتی، گھر کی بات بھی اور ہوتی. جب بیوی کے پاس ہنستے ہیں، بچوں سے ہنستے ہیں، اور دین کی بات حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان لا کر دکھاؤ مجھے جس میں 5 6 باتیں ہنسنے کی نہ ہوں. اور وہ کتاب اگر آپ پڑھ لیں نا وہ مفت نہیں ملتی، وہ پیسوں سے خریدتا. حالانکہ چھوٹی سی کتاب ہے لیکن کیونکہ ہمارے پاس تو چھپتی نہیں ہے. دارالعلوم کورنگی سے چھپی ہے، ادارہ معروف سے. کتاب کا نام ہے مزاح، اور اس میں تقریر لکھی ہے حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر اتنی پریشانیوں کے باوجود ہر وقت تبسم ہوتا تھا. تو بات لوگ سمجھتے ہیں کہ نقلی اعمال اگر زیادہ ہوں تو یہ اللہ کا عاشق ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس لیے یہ نہ کہو کہ اللہ کا عاشق نہیں ہے. آپ کے آگے معرومی رحمۃ اللہ علیہ دلیل میں ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ کیا تم اس بدوی کو نہیں دیکھتے ہو جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہوئی ہے. اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی بڑے بڑے نفلی اعمال نہیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ فرض واجب سنت موقعہ ضروری عمل کر لیتا ہوں، مگر رات بھر جاگنا، بڑی بڑی محنتیں کرنا، یہ میرے پاس کوئی عمل ایسا نہیں ہے. لیکن اے اللہ کے نبی میرے پاس اللہ اور رسول کی محبت بہت ہی عظیم ہے. حضرت فرماتے تھے کہ یہ حدیث پاک جب میں نے پڑھی تو میرا اتنا دل خوش ہوا کہ میرے ری یونین میں یہ کتاب کا نام ہے معرف ربانی. ری یونین میں 1993 میں حضرت کا سفر ہوا تھا. فرمایا اس سرزمین پر مجھے یہ بات پتہ چلی، روح المانی میں دیکھی، میرا دل کی عجیب حالت ہو گئی تھی کہ ایک صحابی عرض کر رہے کہ قیامت کب آئے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے. کیا میرے پاس تو کوئی بڑے بڑے اعمال نفلی ہیں نہیں، لیکن میں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. یعنی میرے پاس کبیر عمل کوئی نفلی نہیں، لیکن میرے پاس محبت بڑی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. یعنی جنت میں اسی کے ساتھ رہے گا جس سے وہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے. اب علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ دیکھیے. اگر کوئی اور یہ بات کہتا تو یقین نہیں آتا، لیکن یہ امت کا اتنا بڑا شخص ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ دونوں مرید تھے. کس کے مرید تھے؟ حضرت مولانا خالد قردی خلیفہ ہے مولانا شاہ غلام علی صاحب کے.
اور وہ خلیفہ ہے حضرت مرزا جان جانان رحمۃ اللہ علیہ کے. یہ سب ہمارے دلی کے بزرگوں کا سلسلہ ہے. تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی یہ حدیث محبت کے مفہوم کو واضح کر رہی ہے کہ اللہ کی محبت اعمال سے بڑھ کر ہے، نفلی اعمال سے بڑھ کر ہے. پیارے شیخ فرماتے ہیں کہ وہی نہیں آئی کہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ محبت کا کیا دعویٰ کرتے ہو، تو ہمارے پاس تو نفلی اعمال ہی نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے جب عرض کیا کہ میں اللہ سے آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر خاموش ہوتے تو مسئلہ حل ہو جاتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ رہے گا. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چشمہ دینا بس ٹھیک ہے. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں نفلی عبادات کی نفی کی اور کہ میں نے قیامت کی کوئی تیاری نہیں کی کبیر عمل سے، یعنی بڑے بڑے نفلی اعمال میرے پاس نہیں. لہذا اس عرابی نے اعمال اور الزام طاعت کی نفی کر دی، لیکن اس نے اپنی محبت کو بیان کر دیا کہ اگرچہ میرے اندر اعمال کی کمزوریاں ہیں لیکن اس کے باوجود میں اللہ اور رسول سے محبت رکھتا ہوں، میں اللہ کا عاشق ہوں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے مجھے محبت ہے. اس صحابی کی بات دیکھیے، انہوں نے یہ کہہ کے اپنی محبت کو ثابت کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس اللہ اور رسول کی محبت ہے اور کبیر محبت ہے. اس صحابی نے اپنی محبت کا دعویٰ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دعوے کو قبول فرمایا کہ ہاں ٹھیک کہتے ہو. سبحان اللہ. دوستو، اگر 1 کروڑ جانے ہم اللہ پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کر دیں تو ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کو داد دیجئے کہ کیا نقطہ نکالا ہے کہ اس کے اثبات محبت کا آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اقرار فرمایا، یعنی اس کے دعوی محبت کو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے قبول فرما لیا اور اس کا ثمرہ بتا دیا المرء مع من احب، تم کو جس کے ساتھ محبت ہے اس کے ساتھ رہو گے، یعنی جنت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہو گے. واہ، میں تو کہتا ہوں کہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ بے شمار جزائے عظیم عطا فرمائے کہ نا امیدوں کے دلوں میں امید ڈال دی. اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد المرء مع من احب فرما کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے بندے کی محبت کو اللہ تعالیٰ کے لیے حقیقتاً اور لغتاً ثابت کر دیا. یعنی اس کا یہ دعویٰ کرنا کہ میں دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ رکھتا ہوں اگرچہ میرے پاس نفلی اعمال نہیں. اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا المرء مع من احب فرمانا دلیل ہے کہ بندوں کی اللہ کے ساتھ محبت کی حقیقت کو لغتاً آپ نے قبول فرما لیا لغتاً. ورنہ آپ فرما دیتے کہ جب تمہارے پاس عمل نہیں ہے تو خامخواہ جھوٹا دعویٰ کرتے ہو، لہذا اللہ کی محبت کے ان درجات کے بارے میں کسی مومن کو حقیر مت سمجھو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے ایک شخص تھا جو عمل میں بالکل صفر تھا. غور کیجیے گا، کل بھی کئی باتیں عرض کی تھی کہ کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اس سے کچھ کہا گیا کہ کچھ روزہ نماز کر لو. اس نے کہا میاں جنت تو میرے 2 ہاتھ میں ہے، ایک ہاتھ ادھر ماروں گا ایک ہاتھ ادھر ماروں گا اور جنت میں چلا جاؤں گا. لہذا جب ہندوؤں سے جہاد شروع ہوا تو وہ تلوار لے کر نکلا، ایک ہاتھ ادھر مارا ایک ہاتھ ادھر مارا اور شہید ہو گیا. اس لیے دوستو کسی کو حقیر مت سمجھو، نہ کسی کو مایوس ہونا چاہیے. قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ کتنے بندے ایسے ہیں جو اللہ کی محبت چھپائے بیٹھے ہیں اور اس کا عام لوگوں کو پتہ نہیں. عام لوگ تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہوا پر اڑتا ہے یا نہیں اڑتا، بغیر کشتی کے تیرتا ہے یا نہیں تیرتا، اور بیٹھے ہوئے حق کر کے ملتان کی مٹھائی لے آئے گا. یہ تو ہندو بھی کر سکتا ہے، کون سی بڑی بات ہے. آج جن کو ہم بزرگ سمجھ کر جاتے ہیں قبروں پر نعوذ باللہ، عورتوں سے پردہ نہیں ہے، نماز روزہ نہیں ہے، داڑھی منڈی ہوئی ہے، مونچھیں بڑی بڑی ہیں اور عورتیں ٹانگیں دبا رہی ہیں. بے حیائی کمینے پن کا کیا حال ہے. اللہ کو چھوڑ کر بندوں سے مانگا جا رہا ہے اور عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو اثر ہی نہیں ہوتا نعوذ باللہ. قرآن پاک تو اعلان کر رہا ہے شرعی پردے کا، اور نماز روزہ بھی کچھ نہیں.
آج نعوذ باللہ اس کو بزرگ سمجھا جاتا ہے. حالانکہ اگر ایک آدمی مزدوری کرتا ہے اور اگر فرض واجب اور سنت موقعہ کرتا ہے اور گناہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتا، تو ان اولیاء الا المتقون کی روشنی میں یہ اللہ کا ولی اور پیارا ہے. حالانکہ صرف فرض واجب سنت موقعہ کرتا ہے اور اس کے پاس کام اتنا زیادہ ہے کہ دوسرا اس کے پاس موقع ہی نہیں ہے، لیکن اللہ کو ناراض نہیں کرتا، یہ اللہ کا ولی ہے. اور اگر صبح شام بیان کرتا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، بیان کر رہا ہے اور لوگ بھی بہت زیادہ اس کے بیان میں بیٹھتے ہیں، تو اگر یہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے، اگر نامحرم کو دیکھ رہا ہے تو یہ آنکھوں کا زانی لکھا جائے گا. بخاری شریف کی حدیث کے حساب سے زنا العین میں نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے. اب بتاؤ آنکھوں کا زانی کبھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے؟ لیکن آج شوبدے بازی دکھا دی بس وہ پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں. اب بڑا اللہ کا ولی ہے، بہت پہنچا ہوا ہے. کہاں پہنچا ہوا ہے؟ جو نماز نہ پڑھے، جو گانے گائے، قوالیاں سنے اور گائے، اور جو عورتوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اللہ معاف فرمائے، یہ اللہ کا پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا پیارا وہ ہے جو فرض واجب سنت موقعہ کر کے اللہ کو ناراض نہ کریں. آج پوچھتے ہیں کہ اس کی اتنی رکعت نفل پڑھتے ہیں. جو زیادہ نفل پڑھتا ہے، زیادہ تہجد پڑھتا ہے، اس کو زیادہ بزرگ سمجھتے ہیں. حالانکہ بزرگی کا معیار تہجد اور نوافل نہیں، تقویٰ ہے. یہ بھی یونین کی بات کر رہا ہوں. بعض لوگ رات بھر تہجد پڑھتے ہیں لیکن دن میں کسی کرسچن لڑکی کو نہیں چھوڑتے، دن بھر ایک ٹانگ کو دیکھتے ہیں، یعنی عبادت کر کے رات بھر عرش اعظم پر ٹنگا ہوا ہے اور دن بھر کافر لڑکیوں کی ٹانگوں میں ٹنگا ہوا ہے. سب کو دیکھ رہا ہے نامحرم کو. یہ کون سی ولایت ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان عورتوں کو دیکھ لیں، نامحرم کو دیکھنا ہی نہیں. جس نے جو دیکھے گا اپنے دل کو ادھر دے دیا. جب دل ہے ہی نہیں تو اللہ کس دل میں آئیں گے؟ تو دل تو ننگی فلموں میں دے دیا، دل تو پیشاب پخانے کے مقام میں گھسیٹ دیا. دل تو جیسے بتایا کہ بیوی سے برے اخلاق، لڑائی جھگڑا کرنا. ارے حضرت فرماتے تھے داڑھی پر ہاتھ رکھ کر کہ یہ داڑھی والے مولوی، حضرت فرماتے تھے اگر میں مولویوں سے امتحان لوں نا بیوی کے معاملے میں، فرمایا بڑے بڑے فیل ہو جائیں گے، تقریر کرنے کے لیے بھاگے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ جس کی سفارش فرما رہے ہیں عاشرون بالمعروف، اس سے لڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے اور جس فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچائے. ایسے میں آپ کو بتاتا ہوں اپنے یہاں کے معاملات. کچھ گھر ایسے جڑے ہوئے ہیں، اگر بیوی شکایت کرے شوہر کی اور میں شوہر کو رگڑوں، الحمدللہ اف نہیں کرے گا، چاہے باتیں غلط بھی ہوں. بعد میں مجھے بتا دے گا کہ یہ باتیں تو غلط ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ اور کوشش کروں گا شکایت نہیں ملے. اس کی شکایت نہیں آئی، میری شکایت کیوں آئی؟ اس کا مطلب میرے چہرے میں کوئی گڑبڑ ہے، میں کچھ بات کرنے میں کچھ یہ کرتا ہوں. بیوی کی شکایت آ جائے، میں جب شوہر صاحب سے بات کرتا ہوں الرٹ. بیوی کی شکایت آ جائے، خط آئے، پھر میں ان کو لکھتا ہوں خاتون آپ نے تو لکھ دیا جو لکھنا ہے، آپ کے اخلاق اچھے ہیں، آپ کو شوہر کے ادب کا معلوم ہے، آپ نے 22 احادیث مبارکہ پڑھی ہیں جو بیشتی زیور میں ہیں، جو شوہر کے حقوق اور میاں سے نباہ کرنے کا طریقہ. اور کتنے دوست ہیں اور رات دن ساتھ رہتے ہیں لیکن اصلاح نہیں کراتے. حالانکہ بار بار کہتا ہوں کہ ماں باپ سے تعلق کا مجھے لکھ کر دو، مجھے بیوی کے تعلق کا لکھ کر دو. آپ کے اخلاق کیسے ہیں؟ جھڑکنا، بات نہ کرنا. ارے نالائق، وہ تو ناز بھی نہیں دکھا رہی، وہ تو صحیح ایک بات کر رہی ہے. حدیث بات میں تو ناز دکھانے پر بھی کچھ منع نہیں ہے. جب تمہارے اخلاق ایسے ہوں گے وہ ناز کیا دکھائے گی؟ لیکن یہ کہ بس شیخ 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 شیخ، فرمایا تو نالائق ہے، تو نے شیخ کو مقصود بنایا ہے. مقصود تو اللہ کی ذات ہونی چاہیے، مقصود تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا طریقہ ہونا چاہیے. تو نے شیخ کو مقصود بنایا ہوا ہے. اگر تم مقصود اللہ کو بناتے تو شیخ کو ضرور بتاتے میرے اخلاق کیسے ہیں. اب وہ اللہ کی بندی کہاں جائے؟ ادھر ہم اطلاع کر رہے ہیں، خبردار بیشتی زیور میں لکھا ہوا ہے کہ ماں باپ کو میکے کی بات، سسرال کی بات مت بتانا. خبردار ماں باپ کو شوہر کی بات مت بتانا، وہ بیمار ہو جائیں گے بیچارے سن کر. بھائی صاحب کو اٹھا دینا ذرا. ابھی ناشتے کے وقت آپ کو دیکھوں گا کہ آپ سو رہے ہیں یا نہیں سو رہے ہیں. ناشتے کے وقت سو جاؤ تو پھر اجازت ہے، بیوی سے بات کرتے ہوئے سو جاؤ پھر بھی اجازت ہے، افطار کے وقت سو جاؤ پھر بھی اجازت ہے، نوٹ گنتے ہوئے سو جاؤ پھر بھی اجازت ہے.
یہ اخلاق آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق مبارک کیسے تھے؟ آج نعوذ باللہ ہم آگے بڑھ جائیں گے کیا؟ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے. ہمارے دوست عاصم شہزاد جو ہیں ان کے والد صاحب کا ابھی تہجد کے وقت انتقال ہو گیا. اللہ ان کی مغفرت بے حساب فرمائے اور سب گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. اور جو میرے دوست سن رہے ہیں وہ عاصم شہزاد سے رابطہ بھی کریں اور وہاں پر جائے بھی صحیح, اور کوئی مدد کی ضرورت ہو. سن رہے ہیں جو ہمارے ساتھی غسل دینا ہے یا جو بھی مدد کرنا ہو تو وہ دو بھائی ہیں اور ظاہری بات ہے بہت غمگین ہیں, تو ہمارے دوستوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان سے رابطے میں رہ کر کوئی بھی کام ہو تو ان کی مدد کریں. ذوب سے ہمشیرہ عامر نے اپنی اور بھتیجے عمر کی صحت کے لیے دعا کا کہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا بنائے. ماشاء اللہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. یا اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرما, عقل سلیم, قلب سلیم, فہم سلیم عطا فرما. یا اللہ عافیت اور برکتوں کا معاملہ فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرما, اچھے اخلاق عطا فرما. اللہ آپ اپنا خاص تعلق بغیر استحقاق کے عطا فرما دیجیے. یا اللہ زندگی بھر کی خطاؤں کو, گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ اس مسجد کو, تمام مساجد کو اپنے پیاروں کے سجدوں سے آباد فرما. یا اللہ تعالیٰ اس مدرسے سے اور سب مدارس سے علماء ربانین پیدا فرما. اللہ والے حافظ, اللہ والے علماء پیدا فرما. ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما. صلی اللہ علیہ وسلم. 12 بجے کوشچن روانہ ہو جائے گی, 12:30 بجے 12 بجے کوسٹر روانہ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ ٹنڈو آدم کے لیے. اس لیے آپ اپنے حساب سے اٹھیں, لیکن انتظار نہیں کریں گے کسی کا, کیونکہ آگے پھر پریشانی ہو جاتی ہے. اس لیے کوسٹر والے حضرات جو ہے اپنا سامان اوپر رکھنا کرنا جو بھی ہے, 12 بجے کوسٹر نکل جائے گی, اس کا خیال رکھیے گا. وہ بس باقی ان شاء اللہ تعالیٰ 12:30 بجے انشاءاللہ ہم نکل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تھوڑا پہلے رکھنا, 2 بجے نماز نہیں یہاں تھوڑا راستے میں ہی ہے, وہاں پر مفتی صاحب کی زمین ہے, وہاں چلنا ہے. راستے میں ہی ہے, 15 منٹ پہلے ہی چلیں. ہم گاڑی والے, وہ لوگ تو نکل جائیں اپنے وقت پر. نانی گر گئی ہیں اور فریکچر ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے اپنی رحمت سے. www.hazratfirozmemon.org